بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7واں پارہ ہے۔ 6 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور مشرکین سے جو ہے یہ نصارہ جو ہے اہل ایمان کے حق میں جو ہے ذرا نرم دل ہے۔ یہود اور مشرکین جو ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے زیادہ حسد بغض کینہ رکھتے ہیں۔ تو 7ویں پارے کے شروع میں ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عملی صورت بتائی کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے مشرکین مکہ سے تنگ آ کر جو ہے آپ علیہ السلام نے ان کو ہجرت کی جو ہے اجازت دی، اور حبشہ کی طرف جب صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے ہجرت کی تو حبشہ والے جو ہے وہ عیسائی تھے، نصارہ تھے۔ جب ان کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کے جو ہے آنکھوں جاری ہو گئے۔ یہ ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ ان کے دل میں ہے، تب جو ہے ان کے آنسو جاری ہوئے۔ تو 7ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ اس کا عملی صورت جو ہے بتایا، اور آگے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، کہ حلال اور حرام کا جو ہے اختیار حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بندہ جو ہے خود سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام بنا سکتا ہے، بلکہ حلال اور حرام جو ہے یہ اللہ ہی تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس چیز کو چاہے حلال بنایا اور جس چیز کو چاہے حرام بنایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کے بارے میں بتایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ قسم کے جو ہے بنیادی 3 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو، ایک یمین غموس، ایک یمین منعقدہ۔ یمین لغو کہتے ہیں کہ کسی کام کے ہونے نہ ہونے پر کسی آدمی نے قسم کھائی اور اپنے ذہن کے مطابق، خیال کے مطابق جو ہے وہ قسم میں اپنے آپ کو سچا تصور کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس قسم پر جو ہے نہ کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے۔ اور یمین غموس یعنی آدمی کو پتہ ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، جان بوجھ کے قسم کھا رہا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ ہے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، کہ آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، کرنے کی قسم کھائی اور وہ کام کیے نہیں، یا نہ کرنے کی قسم کھائی مستقبل کی اور وہ کام جو ہے کر لیا، تو اس پر جو ہے کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ کفارہ اب کیا ہے کہ 10 غریبوں کو جو ہے کھانا کھلا دے، یا 10 آدمی کو جو ہے کپڑا پہنا دے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن جو ہے مسلسل روزہ رکھتے۔ یہ قسم توڑنے کا جو ہے یہ کفارہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے صحابہ نے جو ان سے کہا کہ یار آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے دسترخوان ان کے لیے نازل کیا، قسم قسم کے جو ہے کھانے ہر چیز تیار ملتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے فرما دیجیے اگر ناشکری کی تو پھر جو ہے سخت پکڑ بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قول ذکر کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ قیامت کے دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے آپ عذاب دے دیں آپ قادر مطلق ذات ہیں، اور چاہے ان کی بخشش کر دیں، ان کو معاف کر دیں، آپ جو ہیں غفور الرحیم ہیں۔ آگے جو ہے سورہ انعام میں جو ہے چپایوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورہ انعام ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت، توحید وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے والد جو ہے آزر وہ بت پرست تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے والد کو سمجھاتے تھے کہ بت پرستی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم کو یہ آپ جو ہے بت پرستی مبتلا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے بتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بت پرستی بھی کرتے تھے اور بت بناتے بھی تھے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پوری اپنی محنت کی، ان کو سمجھایا. اور اسی طرح سورہ انعام کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، 18. یہ مطلب پہلی صورت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے کثیر تعداد میں جو ہے 18 انبیاء علیہ السلام کو جو ہے ایک ساتھ ان کا نام ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو ہے توحید پرست تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، امانت دار تھے، سچے تھے. تو فرمایا کہ میرے بندوں، جیسے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اچھے صفات والے تھے، سچائی والے تھے، امانت والے تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، آپ کو بھی جو ہے ایسے ہی اچھے اوصاف اپنانے چاہیے. اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، ان میں جو ہے قدر مشترک جو تھی وہ توحید تھا، آخرت تھا. ان چیزوں میں سارے ہی انبیاء علیہ السلام مشترک تھے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سبھی جو ہے اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور سب جو ہے قیامت کا جو ہے تذکرہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی